السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ بڑے چلاک ہوتے ہیں ویسے یہ ڈاکٹرز بھی۔ ایک کرایہ دار اپنے مالک مکان کو کہتا کہ میں نے سنا ہے اس گھر میں جن بھوت اور روحیں رہتی ہیں۔ مالک مکان بولا پتہ نہیں بھائی، مجھے تو خود مرے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ ٹیچر نے کلاس میں کہا کہ بچوں وعدہ کرو کہ کبھی شراب سگریٹ نہیں پیو گے، لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے، لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ پپو بولا ٹیچر جی نہیں کریں گے۔ ٹیچر بولی وطن پر زندگی قربان کرو گے۔ پپو بولا کر دیں گے قربان، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ لڑکی اپنے عاشق کی قبر پر رو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو لڑکی؟ لڑکی بولی مرتے دم تک مجھ سے چمی مانگتا رہا مگر میں نے نہ دی۔ مولوی بولا تم مجھے چمی دے دو، میں پڑھ کے بخش دوں گا۔ لڑکی کہتی حرام دیا، چمی ہے کوئی جمعرات دی روٹی نہیں۔ لڑکی ایک لڑکے سے بولی کیا تم میری زندگی میں چاند بننا چاہتے ہو؟ لڑکا بڑا خوش ہوتے ہوئے بولا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو لڑکی کہتی تو جتنی دور چاند ہے نا تم بھی اتنی دور دفع ہو جاؤ۔ پپو نے پوچھا کہ انکل بیوی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ انکل نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولے پتر بیوی کو فارسی میں تو کیا کسی بھی زبان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے ایک چراغ رگڑا تو اس میں سے ایک جن نکلا، کہتا کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے کہا آج سے ساری میری پڑھائی تم کیا کرو گے۔ جن بولا آقا حکم کرو، بکواس نہیں۔ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم کلاس میں سو کیوں رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ بولا مس وہ آپ کی آواز ہی اتنی میٹھی ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ٹیچر نے کہا تو پھر باقی سب کیوں نہیں سو رہے، تم اکیلے کیوں سو رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ نے کہا ٹیچر وہ تو نکمے ہیں، آپ کو کون سا سن رہے ہیں؟ میرا ایک کنجوس دوست ہے، اس نے آج بڑی مشکل سے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں سب سے زیادہ اچھا پیزا کون سا لگتا ہے۔ میں نے بھی پھر کہہ دیا کہ جو فری کا ہو نا وہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ کم بخت پھر چپ ہو گیا، دوبارہ پیزے کا نام نہیں لیا۔ ایک آدمی آفس میں گیا اور بولا کہ جناب آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی ملازمت پہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آفیسر بولا کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ پپو کا ایک دن پیٹ خراب ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حال کچھ یوں بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب صبح سے نیٹ ورک خراب ہے، مس کال پہ مس کال آ رہی ہے، آؤٹ گوئنگ کال بالکل فری ہے، طرح طرح کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں، بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا، جتنا کراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بولا دوائی لے لو، صبح تک سم بند ہو جائے گی۔ داماد اپنی ساس سے بولا کہ میں آپ کی بیٹی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ساس بولی بیٹا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ورنہ یہاں تو اس سے پورا محلہ خوش تھا۔ کتنا غرور ہے تجھے اپنی حسن پر اے دوست، میری نظر سے دیکھ عارف لوہار کے چمٹے ورگا منہ ہے تیرا۔ لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو کہا کہ تم بدل گئی ہو بہت۔ لڑکی بولی اب کریم ختم ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ شیخ کا بیٹا گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم کے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کتنے پیسے خرچ کیے؟ بیٹا بولا ابو 50 روپے خرچ کیے۔ باپ نے کہا ہے اتنے سارے پیسے؟ بیٹا بولا ابا جی اس کے پاس تھے ہی اتنے۔ بھئی چھٹیاں ہوتے ہی بیگمات میکے ایسے بھاگ جاتی ہیں جیسے جیل سے آزاد ہوئی ہوں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ جیلر کے جانے سے قیدی قید نہیں بلکہ آزاد ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف ادوار کے مشروبات سننے، بچپن میں دودھ پیتے تھے، جب پرائمری میں پہنچے تو جوس پینے لگے، جب ہائی اسکول میں گئے تو ملک شیک پینے لگے، اور کالج اور یونیورسٹی میں گئے تو ریڈ بل اور پیپسی، اور جب شادی کے بعد دم والا پانی۔ ہائے میں شادی پہ بڑا سا دوپٹہ لے کر گئی کہ شاید کسی ہینڈسم لڑکے کی گھڑی میں اٹک جائے، الٹا میرے پاؤں کے نیچے آ گیا اور میں سیدھی سامنے والی میز پر جا وجی۔ ایک تو لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، ان کے دو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو اگر لڑکا دیکھ رہا ہو تو کہتی ہیں کمینہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ دیکھ رہا ہو تو کہتی ہیں کمینہ دیکھ کیوں نہیں رہا۔
तीन सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। भाई सीधी सी बात है, किसी को अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताए, क्योंकि मेरे अपने बहुत मसले हैं। शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।